الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، دنیا کے اندر آج کے دور میں انسان نے رزق کو اور کمانے کو نصب العین بنا لیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر آئے ہی اسی لیے ہیں کہ کمانا ہے اور کھانا ہے۔ تاریخ کے اندر روٹی کو اور رزق کو اتنی اہمیت کبھی نہیں تھی جتنی اہمیت آج کے دور میں ہو چکی ہے۔ ایسا دور آ گیا ہے کہ جھوٹ کے ذریعے حرام روزی، حرام رزق کمانے والے کی معاشرے کے اندر عزت کی جاتی ہے، اور سچ بول کر سچائی کا معاملہ کرنے والا معاشرے کے اندر ذلیل ہے، ذلت کی زندگی گزار رہا ہے۔ شریعت نے کسب حلال کو عبادت کہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الکاسب حبیب اللہ، حلال طریقے سے محنت اور مزدوری سے کمانے والا اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ دین اسلام کتنا خوبصورت دین ہے کہ ہم کو اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ شریعت نے کہا ہے کہ تم نہ تو دین کے اندر اتنے لگو کہ دنیا کو خیر آباد کہہ دو، اور نہ دنیا کے اندر اتنے لگو کہ دین سے غفلت اور لاپرواہی کرنے لگو، بلکہ دین کے ساتھ ساتھ اپنی دنیاوی ضروریات کو بھی پورا کرنے کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اور یہ جو ہمارا پیٹ کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ صرف دنیا ہی کے اندر نہیں ہے، موت تک نہیں ہے، بلکہ آخرت کے اندر بھی پیٹ کا مسئلہ ہوگا۔ حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ جو آدمی جہنم کے اندر چلا جائے گا اس کو بھوک لگے گی، فرشتوں سے کہے گا کہ مجھے کھانا لا کر کے دو، تو فرشتے اس کو زقوم کا جو ایک کانٹے دار کڑوا درخت ہوتا ہے اس کا کھانا لا کر کے دیں گے۔ وہ اتنا کڑوا اور کانٹوں کے ہونے کے باوجود اس کھانے کو کھائے گا، اتنی سخت اور شدید اس کو بھوک لگے گی۔ جب وہ ان کانٹوں کو، کھانے کو منہ کے اندر لے گا، نگلنے لگے گا تو گلے کے اندر وہ اڑ جائے گا، نگل نہیں سکے گا، گلے کے اندر پھنس جائے گا۔ اب نہ تو باہر نکال سکے گا اور نہ اس کھانے کو پیٹ کے اندر لے سکے گا۔ پریشان ہو کر کے پانی مانگے گا تو وہاں پر اس کو ٹھنڈا پانی یا جام شراب نہیں پلایا جائے گا، بلکہ جہنمیوں کی جو پیپ اور خون ملا ہوا جو پیپ ہوگی اس پیپ کو لا کر کے فرشتے اس کو دیں گے۔ جب وہ اس پیپ کو پیے گا، اتنی تکلیف ہوگی اس پیپ کی وجہ سے کہ جیسے ہی وہ پیٹ کے اندر جائے گی تو پیٹ کی آنتڑیاں پاخانے کے راستے سے نکل کر کے باہر آ جائیں گی، آنتڑیاں ٹوٹ پھوٹ کر کے پیٹ سے باہر آ جائے گی۔ اتنا سخت اس کو عذاب ہوگا، شدید تکلیف کے اندر ہوگا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ صحیح ہو جائے گا، صحت مند ہو جائے گا، پھر بھوک لگے گی، پھر کھانا مانگے گا، اس کو کانٹے کا زقوم کا کھانا دیا جائے گا،
پانی مانگے گا پیپ دی جائے گی، پھر آنتڑیاں باہر آ جائے گی، پھر صحت مند ہو جائے گا، اور یہ سائیکل، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور جو بندہ جنت کے اندر جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ طرح طرح کے اس کو کھانے دیں گے، طرح طرح کے پھل دیں گے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ جنت کے اندر جو تمہارا جی چاہے گا بنی بنائی ہوئی چیز تمہارے سامنے آ کر کے حاضر ہو جائے گی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک بندہ جہنم کے اندر ہے اور ایک جنت کے اندر ہے، کس کا ٹھکانہ اچھا اور کس کا برا ہے، ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو دوستو، یہ جو پیٹ کا مسئلہ ہے یہ موت تک نہیں بلکہ آخرت کے اندر بھی مسئلہ ہوگا۔ ہم دنیا کے اندر رزق کے لیے پریشان پھرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود رزق کا فیصلہ لیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کو اس وقت تنگ کرتے ہیں جب انسان گناہوں کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ جو شخص میری یاد سے اعراض کرے گا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کھڑا کر دیں گے۔ اسی لیے بعض لوگ بڑے مالدار، بڑے امیر نظر آتے ہیں، دیکھنے کے اندر بڑے اچھے معلوم ہوتے ہیں، بڑا کاروبار چل رہا ہے، لیکن ان کی زندگی، ان کی معیشت تنگ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرما دی کہ جو آدمی میرے یاد سے، میرے ذکر سے اعراض کرے گا، دین اسلام کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے کو اختیار کرے گا، تو میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ اب ہم اس پریشانی سے کیسے بچیں، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسے رزق مانگیں، رزق کے اندر کیسے برکت ہو؟ علماء نے اس کے 16 دروازے بیان کیے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ 16 دروازوں پر 16 تالے لگے ہوئے ہیں، 16 کنجیاں ہیں، ہر کنجی سے تالے کو کھولتے جاؤ اور رزق لیتے جاؤ۔ ان 16 میں سے پہلا دروازہ نماز کا اہتمام کرنا، نماز با جماعت کا اہتمام کرنا، تعدیل ارکان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، 5 وقتہ جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنا۔ مرد بھی نماز کا اہتمام کرے، گھر کے اندر عورتیں بھی نماز کا اہتمام کرے۔ عام طور سے کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو کہتے ہیں کہ فلاں پریشانی ہے، فلاں کام ہے، ذرا اس کام کو نپٹا لیں، ذرا یہ پریشانی ختم ہو جائے، اس کے بعد ہم نماز شروع کر دیں گے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ ایک پریشانی، ایک کام ختم نہیں ہوتا کہ دوسری پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے، دوسری ختم نہیں ہوتی کہ تیسری پریشانی آ جاتی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نماز کا اہتمام کرو، میں تمہاری پریشانی کو ختم فرما دوں گا۔ قرآن کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، کہ اے میرے بندو تم خود بھی نماز کا اہتمام کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا اہتمام کرنے کی ترغیب دو۔ لا نسألک رزقا نحن نرزقک، رزق ہم تمہیں عطا کریں گے، تمہیں رزق کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رزق کا فیصلہ تو ہم نے لے رکھا ہے، اللہ نے رزق کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔ تو رزق میں برکت اور رزق کے وسیع ہونے کا پہلا دروازہ نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ دوسرا دروازہ
کثرت استغفار ہے، استغفار کی کثرت کرنا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں استغفروا ربکم انہ کان توابا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، کہ تم استغفار کرو، اپنے رب سے توبہ کرو، گناہوں سے معافی مانگو، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، میں تمہارے مال کو بڑھا دوں گا اور تمہاری اولاد کے اندر بھی برکت عطا کروں گا۔ انسان ان دو چیزوں کے لیے پریشان ہوتا ہے، ایک مال اور دوسری اولاد کے سلسلے میں پریشان ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم کثرت سے استغفار کرو، میں تمہارا مال بھی بڑھا دوں گا اور تمہیں اولاد، نیک صالح اولاد بھی عطا کروں گا۔ حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اکثر من الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقه من حیث لا یحتسب، کہ جو بندہ کثرت سے استغفار کرے گا اللہ تبارک و تعالی ہر پریشانی سے اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے اور ہر غم سے اس کو نجات عطا فرمائیں گے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اس کو اللہ روزی عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کا خیال اور گمان بھی نہیں ہوگا۔ بندہ کہے گا مجھے تو یہاں سے یقین بھی نہیں تھا کہ مجھے یہاں سے بھی رزق مل سکتا ہے، تو رزق میں برکت کا دوسرا دروازہ کثرت سے استغفار کرنا، اور تیسرا دروازہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، قرآن کہتا ہے کہ جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تم اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ تم کو دے کر کے رہے گا۔ جب انسان 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کے بدلے میں 10 گنا اس کا بدلہ 10 گنا عطا فرماؤں گا۔ اور جو آدمی جتنا توکل، جتنا اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو اللہ 10 کے بجائے اور زیادہ بڑھا کر بھی عطا فرما سکتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ جس شخص کو اللہ چاہتے ہیں اس سے بھی بڑھا کر کے عطا فرماتے ہیں۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی اللہ والی، بڑی نیک صالح عورت تھی۔ ایک مرتبہ گھر کے اندر کھانا کھا رہی تھی، صبح کے وقت جیسے ہی کھانا لے کر کے بیٹھی تو ایک فقیر مسکین دروازے پر آ گیا، انہوں نے کھانا مانگ لیا تو رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو ایک روٹی تھی اس مسکین اور فقیر کو دے دی۔ شام کا وقت ہو گیا، گھر کے اندر مہمان بھی آ گئے۔ اب جو خادمہ تھی وہ پریشان ہے کہ ہم بھی بھوکے ہیں اور گھر کے اندر مہمان بھی آ گئے ہیں اور کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اللہ سے سودا کر رکھا ہے، میں نے اللہ کے راستے میں ایک روٹی دی ہے، اللہ ضرور مجھے اس کا بدلہ عنایت فرمائیں گے، ضرور اللہ ہمارے گھر کے اندر کھانا بھیجیں گے۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر ایک شخص کھانا لے کر کے آیا۔ رابعہ بصریہ نے پوچھا کہ کتنی روٹیاں ہیں؟ خادمہ نے کہا 9 روٹیاں ہیں۔ کہا یہ ہماری نہیں ہے، یہ کسی اور کی ہوگی، ان کو واپس دے دو۔ چنانچہ ان کو واپس کر دی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا شخص کھانا لے کر کے آیا، پوچھا کتنی روٹیاں؟ کہا 9 روٹیاں ہیں۔ فرمایا یہ بھی ہمارا کھانا نہیں ہے، ان کو واپس کر دیا گیا۔ خادمہ نے پوچھ لیا، تیسری مرتبہ کھانا آیا، پھر پوچھا کتنی روٹیاں؟ کہا 9 روٹیاں۔ کہا ان کو بھی واپس کر دو۔ تو خادمہ نے پوچھ لیا
کہ ایسی کیا بات ہے، ہم بھی بھوکے ہیں، مہمانوں کو بھی کھانا کھلانا ہے اور کافی دیر بھی ہو چکی ہے، عشاء کے بعد وقت بھی کافی ہو چکا ہے، ایسی کون سی بات ہے کہ آپ ہر وقت پوچھتی ہیں کہ کتنی روٹیاں ہیں اور واپس کر دیتی ہیں؟ ان کو اللہ پر یقین تھا، کہا میں نے اللہ کے راستے میں 1 روٹی دی ہے تو مجھے یقین ہے کہ اللہ 9 نہیں بلکہ 1 کے بدلے 10 روٹیاں مجھے عطا کرے گا۔ تو خادمہ نے معافی مانگ لی کہ دراصل بات یہ ہے کہ آتی تو 10 روٹیاں تھی، لیکن میں نے 1 روٹی اپنے لیے بیچ میں سے نکال کر کے الگ کر لی تھی۔ کتنا اللہ پر ان کو یقین تھا۔ چنانچہ کہا کہ جب یہ ہمارا کھانا ہے تو مہمانوں کو یہ کھانا کھلا دیا جائے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ اور لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا، بڑا غریب آدمی تھا، غربت کی وجہ سے اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا تھا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے جا کر کے درخواست کی کہ آپ اللہ سے بات کرتے ہیں، طور پر جائیے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ جتنی زندگی کے اندر مجھے جتنا رزق، جتنی روزی مجھے ملنی ہے، اللہ تبارک و تعالی مجھے ایک ساتھ وہ سارا رزق عطا فرما دے، کیونکہ پوری زندگی میں بھوکا مروں، اس سے تو اچھا ہے کہ چند دن میں پیٹ بھر کر کھانا کھا سکوں اور اچھی زندگی گزار سکوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی اور ان کو زندگی کا پورا رزق ایک ساتھ عطا فرما دیا۔ 2 بوریاں گندم گیہوں کی اور 2-3 بکریاں اور ضرورت کی کچھ اور چیزیں تھیں۔ چنانچہ 2-3 سال گزر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر خیال آیا کہ اللہ کے اس بندے کا کیا حال ہے، ذرا اس بندے کا حال معلوم کر لوں، دنیا کے اندر ہے بھی یا نہیں، کیونکہ اس کو پورا رزق ایک ساتھ مل چکا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے معلوم کیا، جا کر دیکھا، پتہ چلا کہ وہ آدمی تو بڑا سیٹھ بنا ہوا بیٹھا ہے، بڑا کاروبار چل رہا ہے، جھونپڑی بھی نہیں تھی اور آج محل کے اندر عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ کیا بات ہوئی، یہ تو غریب آدمی تھا اور پورا رزق ایک ساتھ آپ نے اس کو دے دیا تھا، وہ بھی تھوڑا سا تھا، اور 2-3 سال گزر گئے اور آج یہ بندہ تو بڑا اربوں کا مالک بنا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، بات دراصل یہ ہے کہ اس آدمی نے مجھ سے نفع کا سودا کر لیا تھا۔ جب میں نے اس کو یہ رزق دیا، اس کی زندگی کا رزق اس کو عطا فرما دیا، تو اس نے سوچا کہ جس طرح میں بھوکا مر رہا تھا اور آج میرے پاس میں یہ رزق ہے، تو میری طرح دوسرے لوگ بھی تو بھوکے مر رہے ہوں گے، مجھے ان کی بھی فکر کرنی چاہیے، مجھے یتیموں اور غریبوں کے اوپر بھی خرچ کرنا چاہیے۔ اس بندے نے میری راہ کے اندر خرچ کیا۔ یہ بندہ اپنے مال میں سے ذرا سا خرچ کرتا تو میں 10 گنا بڑھا کر کے اس کو عنایت فرماتا۔ اس طرح کرتے کرتے اس کے پاس میں اتنا سارا مال ہو گیا اور آج یہ مالداروں کی فہرست میں ہے۔ تو رزق کے بڑھنے کا تیسرا دروازہ اور تیسرا ذریعہ انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم خوب اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ہم یہ نہ سوچیں کہ مال جا رہا ہے، بلکہ مال آ رہا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم 1 خرچ کرو گے، میں اس کے بدلے تمہیں 10 عنایت فرماؤں گا، اور جتنا تمہارے دل کے اندر اخلاص ہوگا اس حساب سے اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ مساجد کے اوپر
دینی درسگاہوں کے اوپر، مدارس کے اوپر، مدارس میں پڑھنے والوں کے اوپر، یتیموں کے اوپر، غریب اور مسکینوں کے اوپر خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ چوتھا دروازہ ہے تقوی اختیار کرنا، کہ جو آدمی ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہے گا، تقوی اختیار کرتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کے اندر برکت عطا فرمائیں گے اور رزق ملنے کا دروازہ کھول دیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر یہ بستی والے تقوی اختیار کر لیں، اللہ سے ڈرنے لگ جائیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ، تو ہم ان کے اوپر برکت کے دروازے کھول دیں گے آسمان سے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی کو دور فرما دیں گے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق روزی عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو دوستو اور بزرگوں، رزق ملنے کے علماء نے کل 16 دروازے بیان کیے ہیں۔ پہلا دروازہ نماز کا اہتمام کرنا، دوسرا دروازہ کثرت سے استغفار کرنا، اور تیسرا انفاق فی سبیل اللہ، چوتھا دروازہ ہے تقوی اختیار کرنا۔ وقت کافی ہو چکا ہے، انشاءاللہ جو اگلی باتیں ہیں اگلے جمعے کو آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چند باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.